میں بات کرنا چاہتا ہوں ارشد شریف شہید کی۔ آج ان کی دوسری برسی ہے اور ہمارے تو چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا، اور میرے لیے تو ویسے بھی اسپیشلی بہت زیادہ روز ریئلائز کرتا ہوں، کیونکہ یہ وہی ٹائم بینڈ ہے جہاں ارشد اپنا پروگرام کرتا تھا۔ آفس میرا وہی ہے جو ارشد کا تھا، سو ایوری ڈے آئی واک ان، اس کی وہ یاد آتی ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں، اور بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ارشد ایک آہستہ آہستہ ایک وال، پکچر آن دا وال بنتا جا رہا ہے۔ دوسرا سال ہے، دوسری برسی ہے، کچھ نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ کے پاس گئے ہوئے ہیں، ہائی کورٹ کے پاس گئے ہوئے ہیں، کمیشنز بنے، فیکٹ فائنڈنگ کمیٹیز بنی، فیکٹ فائنڈنگ نے ایک رپورٹ بھی اچھی دی، اور اس کے بعد خاموشی۔ انفیکٹ لاسٹ جب سپریم کورٹ میں ہیئرنگ تھی تو اس دن عجیب ایک اور تماشا ہوا۔ ہیئرنگ تو ایڈجرن ہو گئی، منصور علی شاہ صاحب کا بینچ بنا تھا، وہاں پہ جب بینچ سے جب بیٹھے تو انہوں نے کہا یہ تو 3 ممبر بینچ ہے، یہ تو 5 ممبر بینچ ہونا چاہیے تھا، ہمارے پاس کیس آ کیسے گیا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ بات کہیں نہیں آگے بڑھ رہی۔ آج وکلا ایز وی اسپیک پشاور میں بھی ایک بڑا ان کا کٹ ہوا ہے، اور وہ بات کر رہے ہیں جوڈیشری کی آزادی سب کے لیے، لیکن ارشد شریف کے خاندان نے جب وکیل کرنا چاہا تو یقین مانے ٹاپ کے 12-13 وکلا سے بات ہوئی، سب نے ہیلے بہانے کر کے کیس نہیں لیا۔ وہ تو بعد میں ریٹائرڈ جج ہمارے پنڈی کے، انہوں نے والنٹیئر کر کے بنے، ان کو وکیل نہیں ملا اس ملک میں جہاں وکلا لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ خیر دیٹس اے ڈفرنٹ سٹوری۔ پھر کچھ کیریکٹرز جن کے نام آ رہے تھے، ان میں سے ایک بہت امپورٹنٹ کیریکٹر فیض حمید صاحب ہیں، وہ تو اس وقت ٹرائل پہ بھی ہیں، پتہ نہیں ان سے اس بارے میں بات چیت ہو رہی ہے یہ نہیں ہو رہی، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ بات چیت بہت ہو رہی ہے، بات آگے بڑھ نہیں رہی، اور ایک میسج بڑا کلیئر جا رہا ہے کہ اگر کوئی سچ کے لیے، اگر کوئی اپنے بلیفز کے لیے، اگر کوئی قوم کے لیے اپنی جان بھی دے دے تو شاید اس ملک میں اس کی قدر کوئی نہیں ہے، اس کی سنوائی کوئی نہیں ہے۔ اور یہی وی ہوپ کہ اب نئی قیادت ملٹری کی بھی آ گئی ہے، اسلام آباد میں بھی بہت حالات، پاور ایکویژن ٹوٹل چینج ہو گیا ہے، تو وہ لوگ جو کل تک شاید اس پہ پردہ ڈال رہے تھے اور ڈال سکتے تھے، آج وہ اقتدار میں نہیں ہیں۔ کیا موجودہ قیادت ملٹری کی اور سویلین ہمارے کیا اس کو پرائرٹی بنائیں گے؟ کیا نئے چیف جسٹس اس چیز کو صرف پیشیوں سے آگے لے کے جائیں گے؟ دعا تو ہماری یہی ہے، اور میں اس پہ بہت باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ابھی اس پہ اتفاق کروں گا کہ میری ایک درخواست ضرور ہے عمران خان صاحب سے۔ جب اکتوبر 2022 میں انہوں نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ میں نے ارشد کو فون کیا تھا اور اس کو وارن کیا تھا کہ ملک سے چلے جاؤ، تمہاری جان کو خطرہ ہے، اس کے بعد وہ 10 ماہ باہر تھے، اس کے بعد وہ گرفتار ہوئے، اس پہ بھی انہوں نے بہت تقریریں کی، ہر باری ذکر بھی ارشد کا کیا۔ میں تو ایک ہی مجھے امید ہے کہ اب جب دوبارہ ان کو میڈیا سے بات کرنے کا موقع ملے تو خدارا وہی یہ حقائق بتا دیں کہ ان کے پاس کیا فیکٹس تھے جس کی بیسس پہ ارشد کو ملک چھوڑنے کا کہا تھا، کیونکہ ایک سرا نہیں مل رہا اس وقت کسی کو۔ اگر وہ سرا وہی دے دیں تو شاید ایک بات آگے چل پڑے، اور میرا خیال ہے جتنا ارشد نے سپورٹ کیا ان کو بھی، اور اس کی جان جانے میں یہ سپورٹ کا ایک بہت بڑا ہاتھ تھا، بیکاز اس وقت کے جو اہل اقتدار کی ان کو بات پسند نہیں تھی۔ سو میرا خیال ہے ارشد کا ایک قرض ہے خان صاحب پہ بھی، اینڈ آئی ہوپ کہ وہی اس بات کو اب کھولیں، حقائق کچھ بتائیں تو شاید یہ بات آگے چلے۔ ہم دعائی کر سکتے ہیں، ورنہ یہی اس ملک میں تیسری برسی بھی آئے گی، چوتھی برسی بھی آئے گی، اور اسی طرح ہم بات کرتے رہیں گے، لیکن یہ بہت مہنگا خون ہے، یہ رائے گاہ نہیں جانا چاہیے، اور انشاءاللہ جائے گا بھی نہیں، لیکن انصاف ملنا چاہیے۔ ہم قوم، ان کے اہل خانہ انتظار کر رہے ہیں، اور بڑی شرم کی بات ہے اگر ارشد شریف کو یہاں پہ انصاف نہ ملے۔